بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ قیامت کی نشانی میں سے اخیر وقت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد ہے کہ جو عالم بعمل ہوتے اللہ اس کو اٹھا لیں گے، اسی طریقے سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ تھوڑی کہا کرتے ہیں حافظ جی بیٹھے ہیں اور چپے عیسیٰ بن کو اٹھا لیے، تو یعنی کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اللہ اسی کو اٹھا لیں گے۔ اس علم سے مراد ہے کہ علم کو اٹھا لینا یعنی کہ اس آدمی کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے کہ علماء کا دنیا سے چلے جانا، اب گنے چنے ہندوستان میں علماء رہ گئے۔ لاک ڈاؤن سے ابھی تک میرے خیال سے اکثر و بیشتر جو ہمارے بڑے اکابر کے علماء تھے وہ چلے گئے دنیا سے، اب گنے چنے کچھ لوگ بچ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و قائم رکھے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور ہم لوگ کا حق بھی بنتا ہے، ہر انسان کا حق بنتا ہے۔ کچھ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجا ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ بہت سے ایسے طلباء ہیں جن کے اعزاء طلباء رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تو یہ ہمارے مدرسے میں جو نئے بچے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر جمعرات کو ایک پروگرام ہوتا ہے انجمن کی شکل میں، اور انجمن کی شکل سے پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، تاکہ جو ہمارے اعزاء طلباء رشتہ دار جو گزر چکے ہیں کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ ہمارے درمیان سے اور ہمارے گھر سے کوئی چلا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو کچھ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، قبرستان گئے، دن میں 2 مرتبہ چلے گئے، 3 مرتبہ چلے گئے، ایسا وقت آتا ہے کہ سالوں گزر جاتا ہے لیکن نہیں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہر جمعرات کو پہلے جو کلاس چلتا کلاس ہے، پھر انجمن کے بعد یہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اعزاء اقربا کے نام سے ان کو بخشا جاتا ہے، اس کے بعد پھر انجمن کا وہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آج کیا کہتے ہیں کہ سال کا یہ پہلا جمعرات آیا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان سے عالی جناب حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، یہ بہت بڑا نام ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی تھے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بھی رکن شورا تھے، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند جو ہمارے ہندوستان میں تنظیم چل رہی ہے ان کے نائب صدر بھی تھے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم السلام والسلام تبارک ربنا وتعالیٰ جلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف يا كريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يا الله ارحمنا معنا، يا الله ہمارے خدا قدر فرما، یا اللہ ہمارے قرآن کو نیکی سے بدل دے، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے
ان سب کی مغفرت فرما، خصوصاً کل جو ہمارے علماء حضرت مولانا عبدالعلی صاحب باروتی، اسی طریقے سے ان کے بھائی حضرت مولانا عبدالغنی صاحب باروتی اور بہت سے علماء اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور انہوں نے جو کار خیر کے کام کیے ہیں ان کو قبول فرما، اور اس امت کو ان کا نعم البدل عطا فرما، یا اللہ اس امت کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورتحال مہیا فرما، اور اس وقت یا اللہ ہمارے ہندوستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، یا اللہ ان میں کامیابی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ اس کو تو یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، ورنہ اس پاک صاف زمین سے یا اللہ ان کو ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی شخصیات دینی تحریکات کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، اور خصوصاً ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اور فلسطین کے جو حالات ہے یا اللہ ان پر تو اپنی دلی مدد عطا فرما، اسی طریقے سے یا اللہ جو ابھی دبئی میں جو حالات ہے سیلاب کی وجہ سے یا اللہ مسلمان ہیں یا اللہ انسان ہے سب پریشان حال ہے، سب گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اس مجلس میں جو طلباء عزیز ہیں ان کے اعزاء اقربا رشتہ دار جو بھی